کہ پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات کے نمونے ہیں وہ قائم و دائم کیوں ہیں، ان کو قائم و دائم رکھنے والا کون ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ساکن کیوں ہیں، دریا اپنے مقام پر رواں کیوں ہیں، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیوں ہے، زمین وسیع کیوں ہے، پھل پھول اپنے رنگ روپ اور ذائقے اور مٹھاس کے ساتھ ہاتھوں میں کیوں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جو مدبر اعظم ہے، جو مدبر اعظم اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ نظر نہیں آتا، اس کی طاقت سے سب کچھ نظر آتا ہے، اس کی طاقت سے آسمان کی بلندیاں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے زمین کی وسعتیں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے پھلوں میں مٹھاس بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پھولوں میں رنگ بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پانیوں کے اندر مٹھاس، کڑواہٹ اور ترشی بھی نظر آتی ہے۔ گویا کہ وہ مدبر اعظم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کائنات کے حسن و جمال کو قائم رکھنے والا رب کائنات ہے۔ رب کائنات کی وجہ سے یہ سب کا سب قائم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے وجود کے اندر جو کچھ قائم نظر آتا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی ہے، زبان میں گویائی ہے، کان میں سنوائی ہے، اسی طریقے سے ناک میں جو سونگنے کی طاقت ہے، ہاتھ پیر کے اندر پکڑنے کی قوت ہے، یہ سارے کے سارے نمونے جو انسان کے وجود کے بدن کے اندر نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے انسان کے بدن کی ساری قوتیں قائم ہیں۔ اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے بدن کی مدبر اعظم ہے، اس طاقت کو روح کہتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر روح ہے تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو سرخ سرخ نظر آتا ہے، سبز سبز نظر آتا ہے، اس کے گالوں پہ لالی نظر آتی ہے، ہاتھوں میں طاقت نظر آتی ہے، زبان میں گویائی نظر آتی ہے۔ کیوں کہ وہ روح اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اگر روح اس کی نکل جائے، اس کی زبان تو ہوگی لیکن گویائی نہیں ہوگی، اس کے کان تو ہوں گے لیکن سنوائی نہیں ہوگی، اس کی ناک تو ہوگی لیکن سونگنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے قدم تو ہوں گے لیکن چلنے کی قوت نہیں ہوگی، اس کا دماغ تو ہوگا لیکن فکر کی قوتیں فیل ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے کہ روح نکل گئی، جو تدبیر کر رہی تھی، جو مدبر اعظم تھی، جو متصرف تھی اس کے جسم کی، وہ اس کے جسم سے الگ ہو گئی، سب کا سب فنا ہو گیا۔ جسم نظر آتا ہے، ایک لاشا نظر آتا ہے، ساری طاقتیں اس کی فنا ہو گئی۔ وہ کہ اب سرخ سرخ نظر نہیں آتا، سب سبز نظر نہیں آتا، اس کے جسم کا رنگ و روپ وہ سب کا سب سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ اصل جو مدبر اعظم نکل گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ مدبر اعظم، کائنات کا مدبر اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس انسان کے وجود میں روح رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کا اپنا ایک نمونہ بھی رکھ دیا ہے۔ تو روح خالق کا نمونہ ہے، جیسے باقی ساری چیزیں یہ مخلوق کا نمونہ تھے، تو یہ روح خالق کا نمونہ ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ نہ نظر آنے والی ذات ہے اور اس کی طاقت سے ساری کائنات کیسے چل رہی ہے، اگر آسمان کو اٹھانے والا، زمین کو پھیلانے والا کوئی ہے تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ ایک دہریہ، ایک کمیونسٹ، ایک کمیونزم یہ جب یہ سوال اٹھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری آنکھ میں روشنائی، تیری زبان میں گویائی، تیرے ہاتھ میں قوت، تیرے قدموں میں طاقت، یہ سب کا سب کس وجہ سے؟ جس طاقت کی وجہ سے، جس کو روح کہتے ہیں۔ پہلے تو روح ہمیں کر دکھا دو، اور روح ہمیں جب دکھا دے گا ہم تجھے خدا بھی دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔